کیا پیشاب کرنے پر درد یا جلن محسوس ہوتا ہے؟ کیا پیشاب کا رنگ بدل گیا ہے اور بدبو آتی ہے؟ کیا پیٹ کے نیچے حصے میں درد یا بوجھ محسوس ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں یو ٹی آئی کیا ہے؟ کیا شوگر کے مریضوں میں یو ٹی آئی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے؟ خواتین میں یہ مسئلہ بار بار کیوں ہوتا ہے؟ جانیے ان سوالات کے جواب اور بہت کچھ آج کی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا اپنا ڈاکٹر احمد رضا بھٹی، کنسلٹنٹ یورولوجسٹ اینڈ میل سیکسول ہیلتھ اسپیشلسٹ۔ آج ہم بات کریں گے ایک عام بیماری جو کہ خطرناک بھی ہے، یو ٹی آئی یعنی یورینری ٹریک انفیکشن۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز کا آپ کو بر وقت پتہ لگ سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یو ٹی آئی یورینری ٹریک انفیکشن یعنی پیشاب کا نظام، جس میں پیشاب کا بننا اور پیشاب کا خراج ہونا شامل ہے، اس پورے سسٹم میں کہیں بھی انفیکشن کا ہو جانا۔ یورینری ٹریک میں شامل ہے گردہ، گردے کی نالی، مثانہ اور پیشاب کی نالی۔ تو اس کے جس حصے کا انفیکشن ہوگا اس کے مطابق اس کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر پیشاب کی نالی کا انفیکشن ہے تو اسے یوریتھرائٹس کہتے ہیں، مثانے کا انفیکشن ہے تو اسے سسٹائٹس کہتے ہیں، اسی طرح گردے کا انفیکشن ہے تو اسے پائلونیفرائٹس کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم علیحدہ ویڈیوز بنائیں گے۔ تو براڈلی ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اپر ٹریک یو ٹی آئی اینڈ لوور ٹریک یو ٹی آئی۔ اپر ٹریک میں شامل ہے گردہ اور گردے کی نالیاں، جبکہ لوور ٹریک یو ٹی آئی میں شامل ہے مثانہ اور پیشاب والی نالی۔ ان وجوہات میں شامل ہے پرسنل ہائیجین یعنی صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنا، ان ہیلدی واشنگ سٹائل یعنی پخانے والی جگہ سے آپ پیچھے سے آگے کی طرف صفائی کرنا۔ تو کیا ہوتا ہے، جو انتڑیوں کے جراثیم ہوتے ہیں وہ یورینری ٹریک تک پہنچتے ہیں اور اوپر اسینڈ کرتے ہوئے یو ٹی آئی کر دیتے ہیں۔ تو 80% جو انفیکشن ہوتا ہے اس کی جو کاز ہے ایکولائی ہے، جو کہ انتڑیوں کا جراثیم ہے۔ اس طرح اگر کسی وجہ سے پیشاب میں رکاوٹ ہے، obstruction ہے، جس طرح بزرگوں میں غدود کا بڑھ جانا، بچوں میں کانسٹیپیشن جس سے پیشاب نکلنے میں دشواری ہو، پیشاب رکے، اس میں سٹونز ہو سکتی ہیں، کڈنی سٹونز، بلیڈر سٹون، تو یہ یو ٹی آئی کی وجہ بنتی ہیں۔ ہمارا امیون سسٹم خراب ہو جائے، جس میں پریڈومیننٹلی شوگر ہو کسی کو، اگر کسی کو اسپائنل کارڈ کی انجری ہے جس کی وجہ سے پیشاب نکلنے میں دشواری ہے، تو اس میں بھی یو ٹی آئی بار بار ہوگا۔ ان ہیلدی جنسی تعلقات، جس میں نان پروٹیکٹڈ جنسی ایکٹیویٹی شامل ہے، ملٹیپل پارٹنرز کے ساتھ جنسی عمل کرنا شامل ہے۔ تو یہ یو ٹی آئی کا مسئلہ کن افراد میں زیادہ ہوتا ہے؟ تو اس میں شامل ہیں فیمیل، خواتین۔ ان میں یہ مسئلہ کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ کیونکہ جو فیمیل یوریتھرا ہے یعنی پیشاب کی نالی، وہ مردوں کے مقابلے میں کافی چھوٹی ہوتی ہے، تو وہاں پہ انفیکشن کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اور وہ بار بار ہوتا ہے۔ اس طرح حاملہ خواتین، شوگر کے عارضہ میں مبتلا افراد، یا وہ لوگ جو پانی کم پیتے ہیں، یا وہ افراد جو پیشاب روکنے کے عادی ہوتے ہیں، یا کچھ کنجینٹل انوملیز کی وجہ سے یا آگے پرابلم کی وجہ سے پیشاب رک رہا ہے، تو ان افراد میں یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ مریض کو کن علامات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اس میں شامل ہے پیشاب کا بار بار آنا اور لگے ایسے کہ پیشاب بہت تیز آیا ہے لیکن آتا کم ہے، پیشاب میں جلن کا ہونا، برننگ میچوریشن، پیشاب کرتے ہوئے درد کا ہونا، اس کے بعد پیشاب کی رنگت تبدیل ہو جانا، ایون کہ بعض اوقات پیشاب میں خون کا آنا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب کی بدبو آنا، اور کبھی پیٹ کے نیچے حصے میں
درد یا بوجھ کا ہونا اور شدید صورتوں میں کمر میں درد، گردوں والی جگہ پہ اور بخار ہونا بھی شامل ہے۔ اگر آپ کو ان علامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو فوراً اپنے معالج کے پاس جائیں۔ معالج آپ کی کلینیکل ہسٹری لے گا، دین کلینیکل ایگزامینیشن کریں گے، دین ریلیونٹ انویسٹیگیشن ایڈوائز کریں گے۔ انویسٹیگیشن میں شامل ہے یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن۔ وہ کیسے دینا ہے؟ پیشاب کی درمیانی دھار کا ٹیسٹ دینا۔ اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ KUB پلس PMRV، آیا کہ آپ کا مثانہ خالی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، الٹرا ساؤنڈ میں پتہ لگے گا۔ اگر آپ کے پیشاب میں پس سیل آ رہے ہیں، لیوکوسائڈ ایسٹریز آ رہا ہے، نائٹریٹس آ رہے ہیں، دین یورین کلچر اینڈ سینسٹیوٹی، وہ اسپیسیفک ٹیسٹ ہے جو بتائے گا کہ کون سے جراثیم ہیں اور وہ کون سی دوائی سے مریں گے۔ اس کے بعد بیماری کی نوعیت کے مطابق اور شدت کے مطابق علاج کیا جائے گا۔ علاج کا دورانیہ مختلف ہو سکتا ہے اکارڈنگ ٹو ڈیزیز۔ تو اس میں عموماً لوگ کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ خود بخود اپنی دوائی تجویز کرنا، کسی اور کی دوائی تجویز کی ہوئی ہے وہی خود لے لینا، اس کو فرق پڑا تھا اور میں بھی بہتر ہو جاؤں گا، اور ادویات شروع کی، علامات ختم ہوئیں، ادویات چھوڑ دینا، یعنی کہ اس کا اینٹی بایوٹک کا کورس کمپلیٹ نہ کرنا۔ یہ بھی بڑی اہم وجہ ہے کہ پیشاب کی انفیکشن بار بار پھر ہوتی رہے گی۔ یاد رکھیں یہ تمام غلطیاں اس بیماری کو خطرناک بنا سکتی ہیں۔ بروقت تشخیص، بروقت علاج بہترین صحت کا ضامن ہے۔ تو ہم کیسے اپنا بہتری کر سکتے ہیں کہ ہم UTI سے بچ سکیں؟ اچھی مقدار میں پانی پئیں تاکہ بار بار یورین آتا رہے، بیکٹیریا فلش آف ہوتے رہیں۔ ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں، صفائی کی عادت کو بہتر کریں، مطلب صفائی آگے سے پیچھے کی طرف کریں تاکہ پخانے والے جراثیم ہمیں UTI نہ کر سکیں۔ جنسی رویوں کو بہترین کریں۔ اگر شوگر ہے تو شوگر کو بہترین کنٹرول کریں۔ اگر آپ کو UTI کا مسئلہ آ رہا ہے تو فوراً مستند یورولوجسٹ سے مشورہ کریں اور اس کے بتائے ہوئے طریقہ علاج کو اپنائیں اور جو دوائیوں کا کورس ہے وہ کمپلیٹ کریں۔ اور اگر کوئی اور پرابلم آ رہا ہے جس کی وجہ سے ریکرنٹ UTI ہو رہا ہے تو اس پرابلم کو سولو کریں، اس کی وجہ کو دیکھیں اور وجہ کو سولو کریں۔ اگر آپ یا آپ کے ارد گرد کوئی بھی شخص ان مسائل کا شکار ہے تو اسے فوراً کسی مستند یورولوجسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر اس سلسلے میں آپ ہماری خدمات حاصل کرنا چاہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے ہماری آن لائن اپوائنٹمنٹ بھی بک کروا سکتے ہیں اور ہمیں فزیکلی بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔